حسین کی ماں زہرا، ہے حسین کی ماں زہرا، ہے حسین کی ماں زہرا، ہے حسین کی ماں زہرا۔ جب آ کے حرم باغ فدق میں رہے شب کو، جب آ کے حرم باغ فدق میں رہے شب کو، زینب نے کیا یاد بہت شاہ عرب کو، بانوں سے کہا دیکھ ذرا قدرت رب کو، دو باغ تھے اماں کے یہ معلوم ہے سب کو، ایک باغ تو چھینا گیا پہلے ہی وطن میں، اور باقی رہا ایک باغ وہ کاٹا گیا رن میں، ایک باغ تو چھینا گیا پہلے ہی وطن میں، اور باقی رہا ایک باغ وہ کاٹا گیا رن میں، جب آ کے حرم باغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف خدائے برتر کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ ناظرین اکرام، میں آپ کا میزبان خاور رضا نقوی قائم ٹی وی کی خصوصی نشریات ایام فاطمیہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، ہم پچھلے ایپیسوڈ میں ہم مسلسل بی بی کے ہی موضوع پہ ہم نے بات کی، اور ہم آج بھی اس موضوع کو تھوڑا آگے لے کر چلتے ہیں اور ہم مزید اس پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ مولانا اعجاز احمد محسنی صاحب موجود ہیں، اور انشاءاللہ ان سے ہم مختلف سوالات کریں گے۔ آگے چلتے ہیں قبلہ کی طرف اور ان سے آج کے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ حضور السلام علیکم، بہت آپ کا شکریہ کہ آج آپ ہمیں پھر اس مقام پہ جب کہ ہم کربلا مولا میں موجود ہیں، اور یہ خاص ایام فاطمیہ کے پروگرام ہیں جو ناظرین کو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور بہت خصوصی ٹائم ہمیں دے رہے ہیں، کیونکہ جب کربلا میں ہم آتے ہیں تو یہاں زیارتوں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے اور مسلسل ڈیوٹی چل رہی ہوتی ہیں، اس میں ٹائم نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے، شیڈیول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، اس کا خاص اجر آپ کو بیوی عطا کریں۔ آئیے ناظرین، ہم چلتے ہیں اور اپنے سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ اچھا حضور، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہم نے ڈیسائیڈ کیا وہ حدیث قصہ کے موضوع پر، تو کچھ سوالات آپ سے ہم کریں گے اپنے ناظرین کے لیے، اس پہ آپ روشنی ڈالیں گے۔ میں جاننا چاہوں گا آپ سے، حدیث قصہ اور باقی احادیث میں کیا فرق ہے، اس پہ تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، حدیث قصہ اور باقی احادیث میں فرق جو آپ نے پوچھا، ایک واضح بہت بڑا فرق جو ہے وہ یہ کہ باقی احادیث کسی نہ کسی موضوع پر ہوتی ہیں اور اس میں مستقل کوئی واقعہ ذکر نہیں ہو رہا ہوتا، بلکہ مثال کے طور پر وہ حدیث کینہ نہ رکھنے سے متعلق ہے، یا جھوٹ نہ بولنے سے متعلق ہے،
یا کسی کام کی ترغیب دلائی جا رہی ہے، مثلا صدقے کے عنوان پر ہے، یا فضائل ائمہ اطہار سے متعلق ہے، جیسے مثال کے طور پہ انا منیۃ العلم وعلی بابھا مشہور و معروف حدیث ہے، تو ایک لائن کی حدیث، 2 لائن کی حدیث ایک مستقل واقعہ نہیں ہوتا، لیکن حدیث قصہ ہے چادر والی حدیث. تو چادر والی حدیث اس میں پورا ذکر ہی بی بی فاطمہ کی چادر کا ہے. تو منفرد حدیث اس اعتبار سے ہے کہ ایک پورا واقعہ ہے اور ایک عنوان پر واقعہ ہے، اور وہ حدیث ہے، فقط واقعہ کوئی کوٹ نہیں کرا بلکہ یہ حدیث بی بی فاطمہ سے منقول ہے، لہٰذا اس کی اہمیت بہت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا ہم جو اپنی مجالس کا سلسلہ ہے جس پہ ہم جسے گھروں پہ مجالس رکھتے ہیں، تو اس میں حدیث قصہ کا ہی کیوں ہم منتخب کرتے ہیں کہ حدیث قصہ ہم پڑھیں اور اس کی تلاوت کریں، اس سے ہی کیوں شروع کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، ابتدا جب مجلس کی ہوتی ہے تو حدیث قصہ سے اس وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ حدیث قصہ میں کوئی بھی ایسا اہل بیت کا فرد نہیں ہے کہ جس کا تذکرہ نہ ہو. یعنی اہل بیت کا آغاز میں جب ہم نے سوزخوانی بھی کرنی ہے، اس سے بھی پہلے ہم نے جب حدیث قصہ پڑھ لی اور کر لی، اس کو بیان کر لیا، تو اس کا مطلب ہم نے تمام اہل بیت کا تذکرہ کر دیا. بلکہ اس میں جب آیت تطہیر کا تذکرہ اور شان نزول آیا تو اس میں ان ائمہ کا بھی تذکرہ ہو گیا جو صلب امام حسین میں موجود ہیں. لہٰذا ہم نے 14 معصومین کا تذکرہ کر دیا، رسول سے لے کر مہدی تک ہر ایک کا تذکرہ کر دیا. جب ہم نے تذکرہ کر دیا تو ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ ہم اہل بیت کا تذکرہ کریں اور وہ نہ آئیں، تو ہم نے سب کو بلا لیا اور اب مجلس کا آغاز کر دیا. اچھا، اور ایک بات اور اس میں یہ بھی سند ہے کہ جس جگہ پر یہ پڑھی جائے گی اس کو ملائکہ چاروں طرف سے گھیریں گے، ایسے ہی؟ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا، رسول نے اس حدیث کے آخر میں یہی فرمایا ہے کہ جہاں جہاں اس حدیث کا تذکرہ کیا جائے گا ہمارے شیعہ اور محب ہوں گے، اس زمین پر یا اس جگہ پر ملائکہ نازل ہوں گے، واستغفرت لہم، اور ان کے لیے استغفار کریں گے اور ان کو گھیرے میں لیے ہوں گے حتیٰ کہ وہ منتشر ہو جائیں. یعنی جب تک کہ وہ مجلس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تب تک ملائکہ ان کے لیے استغفار کر رہے ہیں. حدیث قصہ میں ہم نے ملائکہ کو بھی بلا لیا پڑھ کر. یہ حدیث قصہ ہماری زندگیوں پہ کیا اثرات، کیونکہ یہ جو ذکر ہے یہ بی بی کے گھر کا ذکر ہے، بی بی کے بچے اس میں شامل ہو رہے ہیں، چادر میں شامل ہو رہے ہیں، مولا کائنات شامل ہو، رسول خدا. تو یہ ایک پورا گھر کا ایک منظر کشی ہے اور اس پہ پورا ان پنجتن کا ذکر ہے. تو اس سے ہمارے اثرات ہمارے گھروں پر اور ہمارے جو فیملیز ہیں اس پر بھی اثرات ہوں گے. دیکھیں، ایک بات تو یہ کہ ہماری آج کی عوام جو ہے وہ حدیث قصہ میں عام طور پر ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ جب حدیث قصہ ہوگی تو عوام نہیں آتی. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. تو کہ اور وہ یہ کہہ کر کہتے ہیں کہ ابھی تو حدیث قصہ ہو رہی ہے، ابھی تو مجلس شروع ہی نہیں ہوئی. در حقیقت حدیث قصہ سے ہی مجلس شروع ہو گئی ہے. یعنی جس جگہ پر حدیث قصہ ہو گئی مجلس ہو گئی پوری. اب جب ہم نے حدیث قصہ پڑھی تو اب اول تو ہمارا نوجوان آتا نہیں ہے. اگر ہماری عوام آئے اور انہیں یہ پتہ ہو کہ کیا ذکر ہو رہا ہے تو اس میں حدیث قصہ میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ جب امام حسن داخل ہوئے تو سلام کیا اور کہا کہ انی اشم رایتن طیبتن کانہا رائحۃ جدی رسول اللہ، ایسی خوشبو سونگھ رہا ہوں جیسے میرے جد کی. تو یہ گھریلو زندگی پہ کیا اثر پڑے گا؟ اس کا اثر یہ پڑے گا کہ بچے کو یہ سیکھنا پڑے گا کہ جب گھر میں داخل ہوں چاہے میرا مرتبہ کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو مجھے ماں کو سلام کرنا ہے. ایک بات تو یہ. دوسرا، جب ماں جواب دے گی تو وعلیک السلام ویا ولدی ویا حجت اللہ علی خلقہ، وہ تو رسول اللہ نے القابات استعمال کی، لیکن جب ماں جواب دے گی تو بہت اچھے طریقے سے جواب دے گی، یا ثمرۃ فؤادی، اے میرے میوہ دل تجھ پر سلام ہو. تو ماں کو یہ سیکھنا ہے، بچے کو یہ سیکھنا ہے کہ بچہ جب گھر میں داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو. ماں کو یہ سیکھنا ہے کہ جب جواب وہ سلام دے تو ساتھ میں بچے کو اپریشیٹ کرے اچھے طریقے سے. پھر ایک چیز جو اس میں سیکھنے کو ہے وہ یہ کہ جب ماں کہہ رہی ہے کہ ہاں تم جو خوشبو سونگھ رہے ہو وہ رسول اللہ کی خوشبو ہے اور وہ آرام کر رہے ہیں، تو بچہ ایسے ہی چادر میں نہیں جا رہا،
بچہ یہ پوچھ رہا ہے اتاذن لی ان ادخل معک یا رسول اللہ، کیا میں چادر میں داخل ہو جاؤں؟ یعنی اب بچے اور نانا نواسے کا بہت اچھا ریلیشن ہوتا ہے، لیکن نواسا یہ سیکھے کہ ہر جگہ پر بڑوں کے درمیان نہیں گھسنا، یعنی یہ پیغامات ہیں، ٹھیک ہے، ورنہ یہ نا امام حسن بتا رہے ہیں ہمیں کہ دیکھو یہ تم نے سیکھنا ہے کہ جب اپنے بڑے کے پاس جانا ہے تو اجازت طلب کر کے جانا ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ یہ ایک پورا رول ماڈل گھرانہ ہے جس کے، اور یہ جو حدیث قصہ جو ہے ایک ایسی مطلب الگ انداز کی خصوصیات لی ہوئی ہے کہ مطلب آپ کے گھر میں جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایک رونق الگ ہوتی ہے، ایک سلسلہ ہوتا ہے، ہر شب جمعہ ہر گھر میں پڑھی جاتی ہے، میں تو سمجھتا ہوں۔ لیکن حضور وقت کے ساتھ ساتھ اب یہ چیز دیکھی جا رہی ہے کہ جیسے جیسے وقت تبدیل ہو رہا ہے تو تبدیلیاں عزاداریوں میں بھی آ رہی ہیں اور بہت سی چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، آپ بھی ممبر سے پڑھتے ہوں گے، بتاتے ہوں گے۔ لیکن ایک چیز یہ بھی آ رہی ہے، دیکھنے میں مشاہدہ ہو رہا ہے کہ اب بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ حدیث قصہ کو ہم ہٹا کے دعائے کمیل کر لیں، یا دعائے کمیل کی جگہ ہم سورہ یاسین سے شروع کر دیں۔ مطلب حدیث قصہ کی جو انفرادیت اور جو اس کی خصوصیات ہیں، لوگ اس کو کچھ کم کرنے لگے، یہ کیا وجہ ہے؟ یہ ہمارے استاد محترم ایک بہت اچھا جملہ کہتے تھے اور بہت قابل غور جملہ ہے کہ دعائے کمیل ٹھیک ہے، وہ بھی مولا کی تعلیم، دعائے توسل ہو یا دیگر دعائیں ریپلیسمنٹ بن سکتی ہیں یا نہیں۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں دعائے کمیل میں علی نے یہ بتایا ہے، مولا کائنات نے یہ بتایا ہے کہ پروردگار کیا ہے، حدیث قصہ میں پروردگار نے یہ بتایا ہے کہ اہل بیت کیا ہے۔ تو چونکہ ہمیں مجلس کرنی ہے تو مجلس تو اہل بیت کے بغیر ممکن نہیں ہے، دعائیں اپنے مقامات پر مانگیے۔ اور ویسے بھی دعائے کمیل کی جو روایت ہے وہ روایت شب جمعہ کے لیے ہے، اسی طرح مثال کے طور پر جو دعائے توسل ہے وہ شب بدھ کے لیے ہے، تو منگل کی شب یعنی منگل کو دن گزر کے پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ دعا پڑھنا یعنی میں قطعاً غلط نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں اس کی ریپلیسمنٹ بنانا اور اس کو یعنی ایک جو سلسلہ ہمارے بزرگوں نے قائم کیا ہے تو وہ سلسلہ ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ مجھے یعنی یہ کہنا چاہیے کہ یہ مناسب طریقہ نہیں ہے۔ کل کو پھر یہ دعا بھی ہٹ جائے گی، اس کی جگہ کوئی اور دعا آ جائے گی۔ تو جو سلسلہ مجالس ہے یا روش مجلس جسے کہنا چاہیے، روش مجلس ہے وہ یہی ہے کہ پنجتن کا ذکر ہو اور اس کے بعد یہ سوسخانی ہو، اس کے بعد سلام ہو، اس کے بعد مجلس ہو، اور اس کے بعد ماتمداری، اور اس کے بعد سنت مسلم ابن عقیل یعنی زیارت امام حسین پر یہ مجلس تمام ہوگی۔ تو آخر میں ہمارے اس پروگرام کا وقت اب اپنے اختتامی مراحل کی طرف ہے، تو میں چاہوں گا حضور کہ وہ مصیبت جو سب سے زیادہ بی بی کے لیے کٹھن تھی اس پر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں ہمارے یہاں سے۔ بی بی کے لیے سب سے زیادہ کٹھن وہ لمحہ تھا کہ جب ایک شخص جو اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین اور صحابی رسول کہہ رہا تھا اس سے اپنا حق مانگنے گئی، اور بی بی کھڑی ہوئی ہیں اور وہ شخص بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا، لوگ کہتے ہیں قطع کلامی کہ لوگ کہتے ہیں کہ دربار یہ تو مسجد کا معاملہ تھا، دربار تو لوگوں نے لگا دیا نام، اگر ہم کہیں کہ مسجد میں بی بی گئی تو یہ دربار کا لفظ غلط نہیں، کیونکہ مسجد دربار اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ دربار تو بے شک نہیں تھا، وہ مسجد نبوی ہی کا واقعہ ہے، لیکن جس شخص کے لیے بات کی جا رہی ہے وہ شخص درباری ہی تھا، وہ اس نے سجایا دربار ہی تھا، مسجد میں اس نے دربار سجایا تھا۔ بس اس لیے یوں محاورتاً کہا جاتا ہے کہ بی بی دربار گئیں، ورنہ مسجد کے تقدس میں ایسا کہیں نہیں ہے کہ گھر خدا کا ہو، اہل بیت کسی سے اپنا حق مانگیں اور وہ منع کر دیا جائے، یا کہا جائے کہ تم گواہ لے کر آ جاؤ، یا کہا جائے کہ یا سند کو پھاڑ دیا جائے۔ تو علامہ مجلسی نے لکھا کہ جو دروازہ بی بی فاطمہ کا مسجد میں کھلتا تھا، پروردگار آپ کو بھی، مجھے بھی اور سننے والوں کو تمام کو وہ در دیکھنا نصیب کرے جو متصل ہے مسجد نبوی سے بھی فاطمہ کا دروازہ۔ تو وہ اور منبر میں کچھ زیادہ فاصلہ نہیں ہے، کچھ 17 قدم 18 قدم کا فاصلہ ہے۔ 17 مرتبہ بی بی فاطمہ گری، 17 مرتبہ اٹھیں اور فضہ سے کہا فضہ مجھے سنبھالا دو۔ دیکھیے یاد رکھیے، فاطمہ جس سے ناراض ہو، سیدہ جس سے ناراض ہوں،
اس سے عالم ناراض ہے، پروردگار ناراض ہے، لہٰذا وہ شخص قابل معافی ہی نہیں ہے کہ جس سے بیوی فاطمہ ناراض ہو جائے۔ اپنے بازو حسین کو